گھر کی ڈیلی روٹین کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو ہم ہوم میکرز کو بہت ہی صفائی سے خوبصورتی کے ساتھ مینٹین کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کا ماحول بھی خراب نہ ہو اور ہمارے کام بھی وقت وقت پہ ہوتے رہیں۔ تو انہی کاموں میں سے ایک کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لاؤنڈری، یعنی کہ کپڑے دھونا۔ ہم مڈل کلاس لوگوں کی کوئی آٹومیٹک مشینیں نہیں ہیں کہ ہم کپڑے ڈال کے اور بھائی سوکھ گئے ہیں، دھل بھی گئے، سوکھ بھی گئے اور ہم نے ہوا میں ڈال کے ہٹا لیے۔ نہیں، ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، جس دن ہمیں کپڑے دھونے ہوتے ہیں نا اس دن صبح صبح اٹھتے ہیں اور ساری رات ہمارے خیال میں یہی آ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کپڑے دھو رہے ہیں اور صبح اٹھتے ہی جب کپڑوں کا انبار دیکھتے ہیں نا تو اف اللہ بخار چڑھ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جی جناب، بہت زبردست ولاگ آج بھی آپ کو لے کے میں حاضر ہو چکی ہوں۔ وہ ہے کپڑے دھونے والے دن کی میری ساری کی ساری روٹین۔ تو بہت ساری بہنوں کے جو ہے نا یہ کمنٹس آ رہے تھے، ڈی ایمز آ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا کپڑے دھونے والے دن کی روٹین بھی شیئر کریں اور صبح کی روٹین بھی اپنی شیئر کریں۔ تو میں نے کہا کہ چلے صبح کی روٹین بھی شیئر ہو جائے گی اور نا کپڑے دھونے والے دن کی روٹین بھی شیئر ہو جائے گی، کیونکہ جب میں کپڑے دھوتی ہوں نا تو اس دن میں ذرا بھی آرام نہیں کرتی، می ٹائم نہیں گزارتی۔ صبح بچوں کو اسکول بھیجتے ہی میں بچوں کو ناشتہ وغیرہ دے کے کچن کی ساری کلیننگ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آ جاتی ہوں اپنے روم میں۔ پہلے تو میں مشین لگا لیتی ہوں مشین میں پانی ڈال لیا، سرف ڈال دیا، پہلے کپڑوں کا جو پہلا پھیرا ہوتا ہے وہ ڈال دیا، اس کے بعد میں آتی ہوں اور اچھے سے اپنے کمرے کو سارا مینٹین کر لیتی ہوں، اپنے بیڈز بنا لیتی ہوں صاف ستھرا۔ لیکن بیڈز میکنگ جو ہے نا یہ فرسٹ وہ ہیبٹ ہے نا جو آپ کو اپنانی چاہیے اپنی زندگی میں۔ اس سے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، پر اطمینان آئے گا، اور آپ کا گھر نا اگر صفائی نہیں بھی ہوئی ہوگی اور آپ کا گھر سنبھلا ہوا ہوگا، مینٹین ہوگا، آرگنائز ہوگا تو آپ کا گھر صاف لگے گا۔ اس کے بعد میں نے کہا چلے اپنے ٹیبل کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں میٹ بھی چینج کر لیتے ہیں، کیونکہ 1 سے 2 ہفتے کے بعد میں اس میٹ کو میں چینج کر لیتی ہوں، کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ اس میں نا میس ہو جاتا تھا، لیکن اب تو اتنا زیادہ یوز ہو نہیں رہا تو یہ بالکل صاف ستھرا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو ڈسٹ وغیرہ کی وجہ سے میں کہتی ہوں چلے ایک آدھ کپڑا چینج کر لوں۔ تو میں نے وہ کپڑا بچھا لیا ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں نا کہ میں لنڈا سے 100 روپے کا یہ کپڑا لے کر آئی تھی۔ تو بہت ہی خوبصورت میری ڈائننگ ٹیبل کی لک آ گئی اور پھر جو ہے نا میں نے سارے کپڑے گئی اور اپنے جو ہے نا لاؤنڈری میں ایڈ کر دیا۔ اچھا، میں جب چھوٹی تھی نا مجھے کپڑے دھونے والا دن بے حد برا لگتا تھا۔ میں اپنی امی کو بولتی تھی امی آپ سب کچھ کریں بس کپڑے نہ دھویا کریں، کپڑے دھوبی کے لیے۔ تو میری امی کہتی تھی کہ بیٹا ابھی ہم اتنے امیر نہیں ہوئے ہیں کہ ہم دھوبیوں کے لیے کپڑے بھیجیں، ہمیں اپنے کپڑے خود ہی دھونے پڑتے ہیں۔ تو میں نا بہت زیادہ مجھے کپڑے دھونے والے دن اتنی چڑ ہوتی تھی نا، میں کوشش کرتی جس دن کپڑے دھوتی تھی نا تو میں اسکول سے آتے ہی یا تو سو جاتی تھی یا تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ تو کپڑے دھونے والے دن مجھے بالکل پسند ہی نہیں ہوتا تھا، اور جب شادی ہوئی تو اس کے بعد کپڑے دھونے کی تو ایسی سر پر آئی، تو اب میری امی مجھے کہتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ تمہارا گھر نہ ہو دھوبی گارڈ ہو، جب سنو تم کپڑے دھو رہی ہوتی ہو، ہر ہفتے تم کپڑے دھوتی ہو۔ تو میں کہتی ہوں امی ہر ہفتے کیا، ہفتے میں 2 دن بھی میں مشین کپڑوں لگا لیتی ہوں، کہ بچے ہیں صبح ایک الگ ڈریس پہنتے ہیں، دوپہر میں جب اسکول سے آتے ہیں تو الگ پہن لیتے ہیں، پھر دن میں کوئی میس ہو گیا، آیت کپڑے بہت زیادہ گندے کرتی ہے، 4-5 جوڑے تو آیت آرام سے دن میں پہن لیتی ہے، پھر شام میں ایک سوٹ ہو گیا، پھر رات کو نائٹ سوٹ ہو گیا، اس طریقے سے بہت سارے کپڑے۔ اور میرے اپنے گرمیوں میں تو میں روزانہ سوٹ پہنتی ہوں، نائٹ سوٹ میرا الگ، کام والا الگ، اور گھر میں پہننے کے کپڑے الگ، اور بیڈ شیٹس تو خود بے تحاشا۔ تو بس سارے کپڑے دھل گئے تھے الحمدللہ، سارے گھر کا کام بھی ہو گیا تھا اور میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ گرمیوں میں نارملی میں دروازے بند کر دیتی ہوں کیونکہ ہمارا الحمدللہ وینٹیلیشن سسٹم گھر میں موجود ہے، ہوا کا رخ ہوتا ہے، لیکن جس جگہ سے دھوپ یا گرمی آتی ہے نا تو اس جگہ کو میں بند کر دیتی ہوں تاکہ میرے گھر کا جو ماحول ہے نا وہ خوبصورت اور ٹھنڈا رہے گرمیوں میں۔ اور بس پھر کپڑے سوکھ گئے تھے، اور کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے نا کہ میں اپنے سارے کام صبح میں کرتی ہوں، چاہے میں جتنی بھی تھک جاؤں نا تو میں آسرا نہیں کرتی، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے کام صبح ہی ہو جائیں۔ تو میں نے صبح میں جب میرے کپڑے سوکھ گئے، بچوں کے اسکول آنے سے پہلے ہی میں نے کپڑے کچھ استری کر لیے، اور کچھ کپڑے جو ہے نا میں شام میں استری کر لیتی ہوں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے نا۔ 1 گھنٹہ کا میں کپڑے استری کر رہی ہوں نا تو اس کے بعد لائٹ چلی جانی ہے اور کہیں نہ کہیں کام کچھ نہ کچھ رہ جانا ہے، پھر جب لائٹ آنی ظاہر ہے بچوں والا گھر ہے، ہر کام اتنے بھی وقت پہ نہیں ہو سک رہا ہوتا۔ تو بس پھر میں نے شام میں کیریاں منگوا لی تھی، اپنی چھوٹی بیٹی کی ذمہ داری لگائی کہ تم کیریاں چھیلو اور اسے مجھے کاٹ کے دو۔ میں اپنی بیٹی پہ ساری تھوڑی جو گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو لڑکیوں کو آنا چاہیے وہ سکھانا شروع کر دی ہے۔ کیونکہ 10 سال کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ کی بیٹی کو آپ نے پورا پریپیئر کرنا شروع کر دینا ہے، تاکہ
جب وہ ایک وقت میں آئے تو نہ اس کے لیے پریشانی ہو، نہ جو ساتھ میں اس کے بندے ہوں، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو، آپ کوئی پریشانیاں نہ ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سر پہ آئے گی تو کر لے گی، ہو جائے گا، جب شادی ہوگی تو کر لے گی، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ مائیں خود کو ہی پریشان کر رہی ہوتی ہیں، ان ماؤں کی خود کی زندگی رل رل کے کاموں میں گزر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں کام تو نہیں ختم ہوتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی پر کچھ نہ کچھ گھر کی ذمہ داریاں ڈالنی شروع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ایٹ دا لاسٹ ڈے جب اب وہ 10 سال کی ہو گئی ہے، آگے 10 سال اور گزر جائیں گے، جب مجھے اپنے گھر جانا ہوگا اور گھر جانے کا ٹائم آئے گا، شادی اس کی کرنی ہوگی، تو وہ وہاں جا کے بھی یہی کہے گی کہ میری ماں نے تو مجھ سے کام نہیں کرایا، میری ماں نے تو مجھے نہیں کبھی کام کا کہا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو اس کے سسرال والے ہیں یا گھر والے ہیں نا، تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ ہر ٹائم ہمیں باتیں سناتی رہتی ہے اس طریقے۔ اپنی ماں کا گھر اپنی ماں کا گھر ہوتا ہے، کوئی بھی بات کرے تو ہم لوگوں کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی، نہ ماں باپ بات کو برا مانتے ہیں، لیکن سسرالی سسٹم ایسی چیز ہے نا کہ اگر آپ چھوٹی سی بات بھی کر لیں گے نا تو وہ بات انہیں بہت گراں لگتی ہے، بری لگتی ہے۔ تو کوشش کریں اپنی بیٹی کو اتنی تربیت دیں، اپنی بیٹی کو اتنا سکھائیں تاکہ جب اس کی شادی ہو تو وہ نہ خود کے لیے پریشانی بنے اور نہ دوسروں کے لیے پریشانی بنے، کیونکہ یوزلی مائیں لڑکیوں کو گھر کام نہیں کروا رہی ہوتی کہ ہماری بیٹیاں کر لیں گی، ابھی تو پڑھائی میں بھی تو تعلیم میں، اچانک رشتے آ جاتے ہیں، ان کے نصیب اٹھ جاتے ہیں اور ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر بعد میں ان لڑکیوں کے لیے بھی پریشانی بن جاتی ہے کیونکہ سسرال والے ان کے اوپر برڈن ڈال دیتے ہیں ذمہ داریوں کا، اور سسرال والوں کے لیے پریشانی بن جاتی ہے وہ لڑکی، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام نہیں دے رہی ہوتی۔ تو ایک سلجھی ہوئی سمجھدار اور سلیقہ مند ماں کی بیٹی ہی کہتے ہیں نا کہ سلجھی ہوئی سلیقہ والی اور سمجھدار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ جب بھی رشتہ کرنے جاؤ تو لڑکی کی ماں کو دیکھو اور نانی کو دیکھو، تو وہی بات ہے یہاں پر بھی۔ تو آپ اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کریں کہ کوئی بھی دیکھے سسرال میں تو وہ ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر کے یہ کہے کہ دیکھو یہ فلاں کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، اس نے کتنا اچھا وقت گزارا، اس کی کتنی اچھی تربیت تھی کہ دیکھیے سب ساری، دیکھیے کام کاج سے کوئی بھی نہیں مرتا، کوئی بھی نہیں تھکتا، کسی کوئی بیماریاں نہیں لگتی، کام تو ہماری تھیراپی ہے، کام تو ہماری ایکسرسائز ہے، لیکن اگر ہم اسے خوشی سے کریں، سمجھ آئیے۔ تو بس میرا یہ مقصد تھا، میں تو کہاں سے کہاں نکل گئی کہ میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں نا لوگوں کی لڑکیاں ماں باپ کا روٹ کے آ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہمیں نہیں رہنا وہاں پہ، وہ ہم سے کام کراتے ہیں، انہیں ہم پہ ذمہ دار۔ دیکھیے لڑکیاں خوبصورت، اچھی اور پیاری ہی کاموں کے ساتھ لگتی ہیں، جو لڑکیاں دیکھیں وہ ہوتی ہیں سست طبیعت کی ہوتی ہیں، کام چور ہوتی ہیں، وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی ہیں، سب ان سے جو ہے نا بخلائے ہوئے ہوتے ہیں اور بیزار ہوتے ہیں، ہر کوئی کہتے ہیں ہٹاؤ اس کو، بالکل بیکار ہے، کام ہی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ جب میں چھوٹی تھی، میں اپنی امی کہتی تھی ہمیں کپڑے نہیں دھوئے، لیکن جب میری شادی ہوئی، میرے اوپر ذمہ داری آئی، تو پھر آہستہ 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 اب جب ذمہ داری میرے اوپر آ گئی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں روز کے روزانہ کپڑے دھوؤں، ایسی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماؤں کو دیکھا ہے ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے، تو الحمدللہ آج ہم بھی خوبصورتی سے اپنے گھروں کو ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے اور ٹائم پہ کام کرتے ہوئے چلا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں بچوں کی تربیت کی بات آ جاتی ہے تو بچوں کی تربیت الحمدللہ بھرپور محنت کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ ہم بچوں کو بالکل بے فکر ہو کے چھوڑ دیں، نہیں، الحمدللہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت، ایون کہ کوئی بائے وال دیکھتے ہوئے تو بولتے ہیں کہ تم تو بہت زیادہ بچوں پہ دھیان دیتی ہو، چھوڑ دو، اتنا اپنے آپ کو پاگل نہ کرو ان کی تربیت کے پیچھے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آج میں اپنے آپ کو بچوں کے اوپر لگاؤں گی تو کل الحمدللہ 3 بچے ہیں میرے، تو 3 کی 3 نسلیں جو ہے نا وہ سنوری ہوئی ہوں گی، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا۔ تو چلے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کون سا یہ جو کپڑے دھونے والی روٹین ہوتی ہے وہ میری کتنی ہی ٹف ہوتی ہے۔ تو میں نے کیری کا مربع کہہ سکتے ہیں، کیری کی چٹنی کہہ سکتے ہیں، بنا لی تھی، آپ نے ریسیپی تو دیکھ ہی لی ہوگی، چلے آپ کو بتا بھی دیتی ہوں۔ کیریاں لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ اپنے حساب سے چینی ڈالیے گا، میں تھوڑی چینی کم کھاتی ہوں تو میں نے چینی کم ڈالی، اور گڑ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، گڑ سے بھی بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ اس کے اندر میں نے اچاری مسالے ڈال دیے جس میں کہ کلونجی اور رائی، اٹکٹی لال مرچ، ہلدی، نمک اور چینی، یہ 4-5 چیزیں میں نے ڈال دی، آپ نے دیکھی ہوں گی، اور تھوڑی سی سونف اگر ڈالتے ہیں یا زیرہ تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں نے کہا بہت زیادہ کچرا نہ بن جائے، اس لیے بالکل لائٹ ہلکی لے گئی، کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے نا، اتنی ہیوی چیزیں کھائی نہیں جاتی، تو بس چٹنی جو ہے میں نے بنانے کے لیے رکھ دی تھی، اور ساتھ میں آ گئی تھی، اچھا میں بنانے کھڑی ہوئی پیلی دال، اور دیکھا تو پیلی دال بھی تھی اور چنے کی دال بھی تھی، لیکن پیلی دال بہت کم تھی، تو میں نے کیا کیا کہ
1.5 कप पीली की दाल में 1 कप चने की दाल डाल के उन्हें बॉईल कर लिया अच्छे से, और बहुत ही मज़े का तड़का जो है ना वो दही वाला बना के और दाल को दे दिया। यूजुअली ये तड़का जो है मेरी अम्मी बना रही होती हैं, और उनकी दाल बेहद लजीज होती है, खट्टी भी होती है, मज़े की भी होती है। तो बस मैंने बना के तड़के मैंने ले लिया ऑयल में मैंने डाल दिया लहसुन पिसा हुआ, ज़ीरा, हरी मिर्चों को अच्छे से तिड़काया इसमें ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद बिरयानी मसाला इसमें 2 चम्मच डाल दी, और जो दही मेरे पास थी, और अगर दही खट्टी हो तो और भी अच्छी बात है, बहुत मज़े की दाल जो है ना वो आपकी तैयार हो जाएगी। दही डाल दी और तड़का बन के तैयार हो गया था। मैंने दाल को तड़का दे दिया, साथ साथ में अच्छा मैंने चावल नहीं बनाए, वरना नॉर्मली मैं दाल चावल ही बनाती थी। क्यों? क्योंकि इस दफ़ा चावल के इतने रेट इंक्रीज़ हुए ना कि जो चावल मैं यूज़ करती हूँ ना, मेरे ख्याल से उसका रेट 325 रुपए किलो है ना वो चावल, तो वो चावल बहुत महंगे हो गए। तो मैंने कहा चलें अब थोड़ा सा तरीके से चला जाए। जो खिचड़ी के चावल नॉर्मली कच्चे बासमती के मिलते हैं वो मैंने मंगवा लिए हैं। अब मैं दाल चावल बनाने की जगह ना खिचड़ी टाइप के चावल वाइट बना लेती हूँ, वही खुशके की रेसिपी से, और ना चावलों को मैं वो नहीं ऐड नहीं करती। क्यों? क्योंकि चावल में बिरयानी, पुलाव, अखनी इस टाइप की चीज़ों में जो है ना यूज़ करती हूँ। अभी यही वो छोटी छोटी टिप्स होती हैं यार, जो जिससे है ना हम अपने घर को तरीके से तौर से चला सकते हैं, हम अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं। और जो है ना अगर मैं अभी यही 2 कप चावल इसमें डाल देती तो मेरा 1 पाव चावल चला जाता, और फिर मेरे पूरे महीने का बजट ख़राब हो जाता। तो उसी में मैंने जो है ना 325 रुपए के 2 किलो टोटल चावल मंगवा लिए। तो अभी एक जो 2 किलो चावल है ये मेरे महीने से ज़्यादा चल जाएंगे। तो ये दोपहर में कोशिश करें, गर्मियाँ हैं, बिल्कुल हल्का हल्का फुल्का सा बनाएं, जैसे दाल चावलों वाली वाइट खिचड़ी हो गई, साथ में कड़ी हो गई, साथ में दाल हो गई, या आप सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी भी बना सकती हैं। दाल उबाल के उसके अंदर चावल डाल दिए, उनको मुझे खिचड़ी वाले चावल डाल के सीटी दे दी और तड़का दे दिया प्याज का, तो हुआ कि बहुत मज़े की खिचड़ी बन जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं प्याज का तड़का नहीं दे रही थी क्योंकि प्याज तले हुए रखे मैंने डाल दिया, तेल को अवॉइड करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस तरीके को अपनाया, और बिलीव मी बहुत ही मज़े की दाल चावल जो है वो बन के तैयार हो चुकी थी। तो बस इसी तरीके से हम जो है ना अपने घर को लेके चलते हैं। अच्छा, मैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना उस दिन मेरा ये होता है कि देखिए मैंने दाल ज़्यादा बना रही थी, 1 कप चने की दाल लगे एक्स्ट्रा कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कपड़े भी धोने हैं, फिर दोपहर में इस्त्री उसको संभालना भी है, और फिर शाम तक मेरी इस्त्री चलती रहेगी। क्योंकि कोशिश यही होती है कि एक दिन में मैं सारा खिलारा जो है ना वो समेट लूँ। हफ्ते के दिन मैं कपड़े धो लेती हूँ ज़्यादातर, ताकि इतवार को जो बच्चे घर हो ना तो आराम से सुकून से, मैं कभी भी वीकेंड पे ना कपड़ों की मशीन लगा के नहीं बैठती हूँ इतवार वाले दिन, यानी कि ताकि वो फिर बच्चों की तरफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, और बच्चे बेहद तंग करते हैं जब देखते हैं कि घर में एक्स्ट्रा काम मामा ने निकाल लिए हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा काम नहीं निकालती, बल्कि मैं कपड़े धोने वाले दिन ना क्या करती हूँ कि दाल बना ली थी मैंने एक्स्ट्रा, इसमें क्या किया हमने आधी दाल खा ली, और एक आधी दाल जो बच गई वो रात को मैंने बच्चों के लिए गरम गरम पराठे डाले, और उसके साथ जो है ना वो बच्चों ने दाल शौक से खा ली थी। तो इस तरीके से मेरा 2 वक्त का खाना भी बन गया, मेरे कपड़े धुल गए, मैं थकी भी नहीं। कल के काम तो अपने उससे हो गए थे, इस्त्री वगैरह भी थी, तो मैंने अपने शाम का जो है ना मील वो कटअप कर लिया, और सुबह बना के रख लिया था उस सुबह के मील के साथ ही। तो बस इजीली और आसानी से, और कभी ऐसा भी होता है पराठे नहीं बनाते तो मैं तंदूर से 3 रोटियां मंगा के और अपने वक्त को बचा लेती हूँ, और बस बच्चों को बोलती हूँ अब मैं बहुत थक गई हूँ, आप खाना वाना खाएं। अपनी बेटी से कहती हूँ कि आप जो है ना ज़रा रात के बर्तन वगैरह वॉश कर लें। तो इस तरीके से जो है ना मैं कपड़े धोने वाले दिन को अपने मेंटेन करती हूँ, और अपने बजट को लेकर चलती हूँ ताकि मैं परेशान ना हो सकूं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं हर आपको वीडियो में कहती हूँ, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, शुक्र करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करें, यकीन करें नेमतें चलते हुए नहीं दौड़ते हुए आपकी तरफ आएंगी। और ये था शाम का टाइम, मैंने गरम गरम चाय बना ली थी, और बच्चों के लिए जो है ना 2 मैगी के पैकेट लेके 1 कप भरा हुआ इसमें मैंने पास्ता यानी मैकरोनी जो मिलते हैं वो डाल के, और जो मैगी मसाला आता है वो डाल के, और बच्चों को मैंने दे दिए थे और बस 2 बिस्किट रख लिए, और हमने अपनी शाम की चाय को आराम से एंजॉय किया। जिस दिन कपड़े धोए हुए होते हैं ना तो उस दिन ऐसे हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, और ठंड ठंड लग रही होती है, चाय बहुत ही अच्छी लग रही होती है। तो चलिए लेते हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद, और नमाज की पाबंदी को अपने घर में रखें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में बरकत हो, आपके घर में इत्तेफाक हो, आपके घर में अल्लाह की रहमतें हों, आपके रिस्क में बरकत हो, तो बस आपने 5 वक्त की नमाज खुद भी पढ़नी है, अपने बच्चों से भी पढ़वानी है। ख़ासकर जो बच्चे 10 साल के हो जाए ना, उन्हें
تھپڑ بھی لگا دیں آپ، لیکن نماز اپنے اگر آپ دیکھیں کہ وہ ڈھیٹ پنا دکھا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وقت پہ، تو آپ ایک تھپڑ بھی لگا دیں انہیں کہ دیکھو نماز وقت پہ پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا کہ نماز جو ہے نا وہ ان کی رگ رگ میں جا کے بیٹھ جائے گی، اور پھر آپ کو ان کو نماز کا کہنا نہیں پڑے گا۔ اول بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی نے خوبصورت طریقہ بتایا ہے محبت سے بچوں کو سمجھانے کا، تو کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنے بچوں سے محبت کریں، اپنی باتیں ان سے محبت سے منائیں۔ ہم مائیں اتنی گھر کی ذمہ داریوں میں پھنس جاتی ہیں نا کہ ہم بچوں کو وقت دینا بھول جاتی ہیں، بچوں سے محبت کرنا بھول جاتی ہیں، تو پلیز ایسا نہ کریں۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔